اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو آف لائن کلاس ہے وہ آج کلاس 8 کا ہے، اور میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے زعفران۔ یہ اردو سبجیکٹ سے ہے۔ زعفران چونکہ آپ سب جانتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں سیفران کہتے ہیں، ہم اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ یہ جو ایک مشہور کالیداس جو ہے، یہ ایک مشہور شاعر تھا۔ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے جگہ جگہ، جا بجا کہتے ہیں جگہ جگہ، یہ جو زعفران ہے اس کی تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چونکہ کالیداس جو تھا وہ سنسکرت کا شاعر تھا، اگر کوئی سنسکرت کا طالب علم ہے وہ اس کے جو کارنامے ہیں کالیداس کے، ان کو فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، مفکر ہیں مختلف، انہوں نے ہر جگہ زعفران کے حسن کی تعریف کی ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ جو اس کا کھیت ہے اس کو زعفران زار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ لغت میں یہ لکھے ہیں، اس کا جو معنی ہے لغت کہتے ہیں عرف عام میں ڈکشنری۔ جو ڈکشنری میننگ ہے اس کی، وہ ہے وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو، یا زرد فصل کھڑی ہو۔ یہ لغت میں اس کا معنی ہے زعفران کا، یعنی وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو، لغت میں اس کے معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہنسی انسان کو کسی اس چیز کو دیکھ کر آتی ہے جو خوبصورت ہو، جو اپنے آپ میں الگ تھلگ ہوتا ہو۔ اگر بدصورت ہو تو اس پہ ہنسی نہیں آئے گی۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے، اور یہ بات بھی مشہور ہے، جب انسان زعفران کے کھیت میں پہنچتا ہے تو خود بخود اس کو ہنسی آتی ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہتے ہیں کہ جو غیر ملکی فوجی یہاں تعینات ہوتے ہیں، جب وہ اس کا حسن دیکھتے ہیں، جب یہ بام عروج پہ ہوتا ہے، اکتوبر یعنی جو مہینہ آنے والا ہے، اور نومبر مہینے میں، تو وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنا انہوں نے اپنا جو سر ہے اس کو جھکا دیا اس کی خوبصورتی کی طرف۔ سکندر اعظم جو یونان فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا، سکندر اعظم جو مشہور بادشاہ تھے یونان کے، جب وہ کشمیر وادی آئے اور یہاں اس کی فوج کشمیر وادی آئی اور یہاں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے، یعنی ان کو جو کام کرنا تھا، فوجی مقصد کے لیے آئے تھے، وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ مقصد بھول گئے، اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ اور اس طرح وہ جب اپنے فرائض جو ہے وہ بھول گئے، اور وہ اس کی حسن کو دیکھ کر فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے۔ ابو الفضل نے ایک کتاب لکھی ہے آئین اکبری، انہوں نے زعفران کی عجیب تعریف وہاں کی ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، یعنی ٹھیک آج کے بعد 5-6 دن جب اکتوبر مہینہ شروع ہو جائے گا
اور نومبر مہینے کے وسط تک اس کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. اس کی کاشت یہاں پامپور میں ہوتی ہے جو سری نگر سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پامپور کے کئی علاقوں میں اس کی کاشت ہوتی ہے. زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلآویزی روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی ہے, یہی زمین ہے. بہشت کہتے ہیں پیارے بچوں جنت کو, ٹھیک ہے, بہشت کہتے ہیں جنت کو, جنت بہشت کہتے ہیں کہ جو زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلآویزی روشنی پڑتی ہے, جب چاند کی روشنی رات کو جب زعفران کے پھول پر چاند کی روشنی پڑتی ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ اگر دنیا مز کن جائے جنت سہ بس یہ زمین پہ. اس کی پتوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے. ان کے پنترن پہ نو رنگ باسان ام سات, نو کیفیت باسان ام سات, خوبصورتی تاری گسان. زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے. جو یہ پھول ہے اس کو بادشاہوں کا پھول کہا گیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہوتا ہے. اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے, اس کے پیدا کرنے میں جو محنت کش طبقہ ہوتا ہے, جو کسان طبقہ ہوتا ہے, ان کا لہو اس میں شامل ہوتا ہے. یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے. یونان کے لوگ جو ہیں وہ زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھتے ہیں. ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے. ہندو لوگ جو تلک لگاتے ہیں اپنے ماتھے پہ, وہ زعفران کے تلک کو زبردست مقدس یعنی پاک سمجھتے ہیں. زمانہ قدیم میں زعفران کی تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ جب زعفران کو کشمیر راجا کہتے ہیں, کشمیری راجا, کشمیری راجا, ٹھیک ہے. یہی وجہ یم سات یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر کا راجا بھی کہا جاتا ہے. زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیڑ اور ہال مہک اٹھتے تھے. دربار تو آپ جانتے ہیں, اور تھیڑ کہتے ہیں وہ بڑا ہال جہاں ڈرامہ اور دیگر تفریح کے پروگرام وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں. وہ بڑا ہال جہاں ڈرامہ اور دیگر تفریح کے پروگرام وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں, اس کو تھیڑ کہتے ہیں. اور ہال مہک اٹھتے تھے. کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا. ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے ہیں. انگلینڈ میں 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی. تو انگلینڈ میں جو ہے اس کی کاشت 18ویں صدی عیسوی میں یعنی ٹھیک 200 سال پہلے ہوئی ہے. زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے. یہ ایک مستقل فن ہے. اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈلوان زمین درکار ہے. جولائی اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں. ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ ڈلوان زمین. اور پھر جولائی اور اگست مہینے جو ہوتے ہیں اس میں اس کے جو بلب لگائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پچ تقریباً 14 ورین تام نو لاگنی ضرورت پیوان. 14 ورین تام امے دِوان یہ پتہ ات محنت زیادہ آسان کہیں. اور اکتوبرس مز امیک پوش نیران نیبر, پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. یہ پوش درائے پتہ باغ اک آسان سانین اچھن برونٹ کن. شاہی زعفران, مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں. زعفران سے مختلف قسم, اخ شاہی زعفران, مونگر لچھا ام علاوہ کی قسم. ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے. بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے. ایس ات مانگ بڑھان تیس کشیر مز امچ تجارت بڑھان. کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے. اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ کشمیر کے جو ریاستی حکومت جو ہے انہوں نے اس کے لیے ایک طویل منصوبہ جو نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے. امید ہے کہ یہ مشن جو ہے کام کرتا رہے گا اور اس کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ اپنی محنت, ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی اور ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اس کے فیض سے اس کی جو محنت جو ہے ان کی رنگ لائے گی اور ان کی جو آمدنی کا ذریعہ بنے گا. آج بس اتنا ہی. تو انشاءاللہ کل دوسرا لیسن پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.